تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی، جو میرا آپ سب کا اور کل کائنات کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، فخر موجودات، سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ ربیع الاول کا جہاں مہینہ شروع ہوتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تعلیمات دی جاتی ہیں، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ بات کرنے والا وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کہ صرف ہم اس کو ایک دن یا ایک ہفتہ یا صرف ایک مہینے کے لیے بیان کرنے والے بن جائیں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوئی۔ اگر میں صرف ایک دن کو مخصوص کر لوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کروں، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی جیسے پہلے چل رہی ہے میں اپنی زندگی کو بعین ہی اسی طرح گزاروں، تو میرا پھر نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو صحیح نہ ہوا۔ یا میں صرف ایک ہفتے کے لیے ذکر کروں یا میں صرف ایک مہینے کے لیے ذکر کروں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرے زندگی کا ہر شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ تو پھر ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں کہ اگر وہ اپنے کسی عظیم لیڈر کا دن مناتے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے ان کو یاد کرتے ہیں یا چند دن کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے، کوئی اللہ میری نظر سے تو کوئی اس طرح نہیں گزرا کہ جس کو ایک مہینے کے لیے یاد کیا گیا ہو۔ ہم بھی غیر مسلموں کی طرح اگر ایک دن کو مختص کر لیں، ایک ہفتے کو مختص کر لیں، ایک مہینہ مختص کر لیں، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بات پر عمل کروں، نہ میں ایک کان سے سنوں اور دوسرے کان سے نکال دوں، تو پھر میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ غلط ہوا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ یہ بات رکھی تھی کہ جن کو عظیم لیڈر لوگ مانتے ہیں
عظیم رہنما جن کو مانتے ہیں، کوئی ادیب ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی اور ہے، کوئی سائنسدان ہے، ان کی زندگی کے اندر نقص ضرور ہوں گے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہہ سکے گا کہ میں ان کی زندگی کو مان کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اسی طرح گزار رہا ہوں۔ وہ معصوم نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے تقلید ہے۔ اور اگر میں بھی غیر مسلموں کی طرح صرف ایک دن منا لیتا ہوں، ایک ہفتہ منا لیتا ہوں، ایک مہینہ منا لیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو سنتوں کا مجھے کوئی پرواہ ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مجھے کوئی پرواہ ہو، تو یہ پھر میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یہ دین سے محبت نہیں ہے، پھر صحیح معنوں میں ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت کا لفظ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ موت بھی قبول ہے، موت سے پہلے تو زندگی ہے۔ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو بناؤ پہلے۔ ہم نے کہہ دیا موت بھی قبول ہے، لیکن زندگی میں دیتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، کہ غلامی رسول میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے جھوٹ بولنا بند کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں کسی کو دھوکہ دینا بند کرنا یہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ بول کر تجارت کرنا، اس کو بند کرنا مجھے بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مجھے قبول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا مجھے قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز 5 وقت کی پڑھنا بھی قبول ہے۔ یہ کیا میرا عشق ہوا کہ میں نماز بھی ادھر ضائع کروں، میری نمازوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، میرا ماں باپ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں پھر بھی عاشق رسول ہوں، اور پھر بھی میں کہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ تو نہیں میرے بھائیوں، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ وہ عظیم لیڈر جن کو ہم عظیم لیڈر کہتے ہیں، جن کو ہم بڑے بڑے خطباء کہتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل کہتے ہیں، ان کی زندگی قابل نمونہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جس کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ لے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ کہتی ہے۔ ورنہ اگر جس نے فائدہ نہ اٹھانا ہو تو ابو جہل اور ابو لہب اور بڑے بڑے کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کچھ سبق نہ سیکھ سکے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ نبی کے سامنے رہ کر بھی، جان کر بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ کر بھی جو قبول نہ کریں تو ان کے بارے میں پھر انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو اس سے کچھ فائدہ لے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا نا کہ تمام انبیاء کے پاس جب آئے، ان کے نبیوں کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہ کوئی نبوت کی دلیل دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دلیل کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کیا میری زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے؟ میں تو تمہارے سامنے رہا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے میں امام اور ولی بن کر دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اکیلا بیٹھ کر آپ کو بھی نہیں پتا کہ میری زندگی کیا ہے۔ میں آپ کو ولی مان سکتا ہوں، لیکن آپ بند کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں میں بھی اس کی گواہی نہیں دے سکتا، آپ میری گواہی نہیں دے سکتے۔ یہ تو اللہ رب العزت دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے مسلمان بننا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی تنہائی میں بیٹھ کر مسلمان بننا بہت مشکل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ایسی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر یہ میرا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ میرے اور آپ کے عظیم رہنما جن کو ہم عظیم رہنما مانتے ہیں، یا غیر مسلم جن کو عظیم رہنما مانتے ہیں، ان کی دوگلی زندگی ہو سکتی ہے، اور بالکل ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے وہ شاید اور ہیں، لیکن بند کمرے میں وہ شاید کچھ اور ہیں۔ دنیا کے سامنے وہ بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی پہ جب آپ جائیں گے تو ان کی زندگی اور ہوگی، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ اور اس بات کو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ان انگریزوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ہیرو مانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں۔ میرے نبی کی ہر ایک سنت آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میرے نبی کا زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ جس طرح تبلیغی جماعت کے حضرات کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا فائدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے۔ آپ کی دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آپ کی آخرت کا فائدہ بھی اس میں ہی ہے۔ باقی دنیا کے کسی لیڈر کے پیچھے چلے جاؤ، دنیا کے حد تک وہ آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا، لیکن قبر میں جانے کے بعد آپ کا ساتھ دینے والا وہ نہیں ہوگا۔ وہاں تو اگر آپ کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس نسبت نے کام آنا ہے۔ آپ کے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو ان اعمالوں نے کام آنا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا واقعی میں ہم عاشق رسول ہیں؟ واقعی میں کیا میرا دل تائید کرتا ہے اس بات کی کہ میں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہوں، جس معنوں میں مجھے امتی کہنا چاہیے؟ میں بھی، آپ بھی، ذرا دل میں اپنے جھانک کریے، ذرا سوچیں اس کو۔ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے ہوں؟ کیا میرا عشق وہ عشق ہے کہ جو صحابہ کا عشق تھا، جو صحابہ کو نبی سے محبت تھی؟ سوچیں ذرا اس کو۔ زبانی تو میں کہتا ہوں، لیکن کیا میرے اعمال سنتوں کے مطابق ہیں؟
صحابہ نے سنت کو سنت سمجھ کر اپنایا، صحابہ نے سنت کو سنت سمجھ کر اپنایا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اپنایا کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور ہم نے سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑا۔ خیر سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ اور ہم میں صحابہ میں فرق ہے۔ صحابہ نے سنت کو سنت سمجھ کر اپنایا کہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، ہم نے سنت کو سنت ہی سمجھ کے چھوڑ دیا، سنت ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ صحابہ والا عشق کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ خندق میں، خندق کی جب جنگ ہوئی اس کے بعد ایک عورت صحابیہ میدان خندق کے اندر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے۔ اب جب وہ میدان خندق کے اندر پہنچتی ہے تو کسی صحابی سے پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے ہیں، آپ جا کر پتہ کر لو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے اور تیرے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو جانتے ہو وہ صحابی عورت کیا کہتی ہے کہ مجھے یہ قبول ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ کہیں۔ مجھے یہ تو قبول ہے کہ میرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ تھوڑا اور آگے جاتی ہے، ایک اور صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے پھر پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، آگے جا کر پتہ کر لو، لیکن یہ ہے کہ میں نے تیرے بھائی کی لاش کو دیکھا ہے۔ وہ پھر کہتی ہے کہ یہ بھی مجھے قبول ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ پھر آگے جاتی ہے، پھر صحابی رسول سے پوچھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ پھر صحابی رسول بتاتا ہے کہ میں نے تیرے خاوند کی لاش کو دیکھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر تھوڑا آگے جاتی ہے، پھر پوچھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں نے ملنا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے تیرے باپ کی لاش کو بھی دیکھا ہے۔ کہتی ہے مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہ جنگ کے اندر بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، کوئی بھی نہیں بچا، لیکن پھر بھی کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب جا کے دیکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چمکتے ہوئے چہرے پر جب نظر پڑتی ہے تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ ہر تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مجھے قبول ہے، ہر تکلیف مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد منظور و مقبول ہے، ہر تکلیف آسان ہو گئی ہے۔ یہ محبت ہے۔ آج میں اور آپ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن میرا نبی سے واسطہ، ناراض نہیں ہونا میری بات کوئی، میں بھی آپ بھی، میرا نبی سے تو دور دور تک واسطہ نہیں ہے، میرا نبی کی سنت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کتابوں میں آتا ہے کہ صبح اٹھتے تو سب سے پہلے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے
اور رات کو جب گھر جاتے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کے جاتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عبداللہ ابن زید اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ آنکھیں میری کس کام کی ہیں، نبی تو چلے گئے، یا اللہ مجھے نابینا کر دے، یا اللہ مجھے نابینا کر دے، یا اللہ مجھے نابینا کر دے۔ کوئی دنیا میں نابینا ہونے کی کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کے، تیرے محبوب کے چہرے کی میں زیارت کر رہا تھا، اب دنیا سے پردہ فرما گئے، یا اللہ تو میری آنکھوں کی بینائی کو لے لے۔ یہ آنکھیں کس کام کی ہیں؟ یہ محبت ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر شعبے کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنایا، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ کسی جگہ سے گزرے اور ان سے کہا ذرا رکو، ایک درخت کے پاس گئے، وہاں پر جا کر بیٹھے کچھ دیر، اس طرح کہ جس طرح بندہ قضائے حاجت کرتا ہے، لیکن ان کو حاجت کی ضرورت نہیں تھی، کچھ دیر بیٹھ کے اٹھائے۔ خادم نے پوچھا کہ ہمارا سفر چل رہا ہے، آپ سفر پہ ہیں، آپ یہاں پر کیوں رکے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حاجت کی ضرورت آئی تو مجھے یاد آ گیا یہ واقعہ، اس لیے میں نے سوچا مجھے حاجت کی ضرورت نہیں، لیکن وہاں جا کر بیٹھ جاؤں، تھوڑی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا، کہ تھوڑی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور میرے اور آپ سے تو کتنی بڑی بڑی سنتیں ہم چھوڑتے ہیں۔ میں نے کہا نا، صحابہ نے سنت کو اپنایا، سنت سمجھ کر، ہم نے سنت کو چھوڑا کہ یہ سنت ہی ہے، چھوڑ دو اس کو، سنت ہے، کوئی معمولی چیز ہے، ایسے ہم کہتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، عمر کے آخری حصے میں، جب ان کے لیے اٹھنا چلنا پھرنا بالکل مشکل ہو گیا اور خادم ان کو اٹھا کر وضو کراتے ہیں۔ اب خادموں نے وضو کرایا علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بعد میں ایسا ہوا کہ داڑھی کا خلال، جس کو سنت، جو وضو کے اندر ایک سنت ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، یہ رہ گیا۔ اتنی مشکل سے خادموں نے ان کو اٹھایا، وضو کرایا پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور بزرگ ہیں، بالکل آخری حالت ہے موت کی بالکل، تو خادموں سے کہتے ہیں کہ یارو تم نے وضو تو کرا دیا لیکن خلال داڑھی کا رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو دوبارہ وضو کرانے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی، کہ ساری تکلیفیں قبول ہیں لیکن میرے محبوب کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے، میرے محبوب کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ارے دنیا نے جس کو عظیم رہنما اور بڑا بڑا خطیب اور اپنا لیڈر مانا، ان کو بھی اگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دنیا میں کوئی کسی کا چاہنے والا ہو، کوئی کسی لیڈر کو مانتا ہے، کوئی کسی خطیب کو مانتا ہے، کوئی کسی عظیم جرنیل کو مانتا ہے، کوئی کسی سائنسدان کو مانتا ہے، فلسفر کو مانتا ہے، اس کو اپنے سامنے بٹھاؤ اور کہو کہ ایمان کے ساتھ مجھے تو یہ بتا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر تو مجھے یہ بتا کہ تو اپنے عظیم لیڈر کی زندگی کو فالو کرنا چاہتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، باقی تیرے دنیا کے جو بھی موٹیوز ہوں جس وجہ سے تو اس اپنے عظیم لیڈر کے ساتھ جڑا ہے، لیکن اس کی زندگی کے جو نقص ہیں، کیا تو اس نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ہاں کہے گا، وہ کہے گا صاحب بے شک میرا لیڈر ہے، بے شک میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن اس کی زندگی کے اندر بھی کچھ نقص ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، اس کی زندگی میں بھی گناہ ہیں، میری زندگی میں بھی گناہ ہیں، میں اس کو لیڈر تو مانتا ہوں لیکن میں اس کے مطابق چلتا نہیں ہوں، میں اس کو فالو نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی اس سے پوچھ لے کہ تمہاری محبت اس سے اتنی زیادہ ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت والے دن تم اس کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ تو دنیا کو کے بڑے بڑے عظیم لیڈروں کو ماننے والا بھی یہ کہے گا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت میں یہ میرے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری سفارش کرنے والے ہوں، تو کیا خیال ہے پھر وہ کیا جواب دے گا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ میں نے کہا دنیا اور آخرت، اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب جس کی محبت سنت کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ ہے، وہ قیامت والے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا، اور جس کی محبت غیروں کے طریقوں پر ہے وہ پھر غیروں کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا سائنس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں آپ کو کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا جو آج سائنس نے مانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کیا فائدے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو طریقہ تھا آج سائنسدان اس کو ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے، سائنس پوری دنیا اس کو ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہی طریقہ سونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ کو طریقہ پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، آج سائنس اس کو ماننے پہ مجبور ہے۔ میں کل پرسوں ہی ایک ڈاکٹر کا انٹرویو سن رہا تھا کہ یہ زیتون جو ہے، زیتون اس وقت یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر سب سے زیادہ زیتون کا استعمال کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ زیتون کے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے، اپنے سلاد کے اندر سب سے زیادہ زیتون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ جب کیا تو قرآن کے اندر ایک سورت آتی ہے والتین والزیتون، یہ والزیتون کا جو لفظ ہے کہ کچھ تو وجہ ہوگی کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، کچھ تو اس کے اندر کچھ بات ہوگی جو اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے۔ انجیر کی بھی کھائی ہے، والتین، تین انجیر کو کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک کھانا ہے، زیتون ہے، کہ اللہ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ زیتون کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا اس کا، دنیا کو اس کا پتہ چلا، اور جب دنیا نے لوگوں کو بتانا شروع کیا اس کا، تو آج پوری دنیا میں زیتون کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کا تیل سب سے مہنگا بھی ہے۔ کہ دل کی جو یہ بند شریانیں ہوتی ہیں کہ زیتون کا تیل اور زیتون کے کھانے سے یہ دل کی شریانیں کھلتی ہیں، جو بند شریانیں یہ زیتون اس کو کھولتا ہے۔ اور کولیسٹرول جس کا سب سے زیادہ ہائی ہو، اس کو آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تم زیتون کے تیل کا استعمال کرو، زیتون کے تیل میں تم نے جو کھانا بنانا ہے اس کو بناؤ، اور کچھ دن کے بعد پھر فرق دیکھو۔ اور جس ڈاکٹر کی میں بات کر رہا تھا، اس کے پیشنٹ نے بھی یہ کہا کہ میرا کولیسٹرول جو تھا تقریباً 300 پہ چلا گیا تھا، اور مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ 40 دن تک اس زیتون کا استعمال کریں، زیتون کے تیل کا استعمال کریں، آپ نے جو کھانا ہے آپ کھائیں، آپ زیتون کے تیل کا استعمال کر کے دیکھیں۔ تو کہتے ہیں 40 دن کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میرا کولیسٹرول 300 سے تقریباً 170 پہ آ گیا۔ وہ دوبارہ ڈاکٹر نے پھر جو ہے وہ ٹیسٹ لیا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن معلوم ہوا کہ زیتون کے کھانے سے یہ فرق پڑا ہے۔ ارے دنیا تو آج سائنسدان کو مانتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ کے گئے کہ زیتون کو کھاؤ، اور آج کا ہم نوجوان ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ آج اگر مجھے بھی یہ ڈاکٹر کی بات بتانی پڑ رہی ہے تو آپ کے دل میں شاید کچھ ہوگا کہ میں زیتون کا استعمال کروں، لیکن نبی کا طریقہ، نبی جس کو بتا کے گئے ہوں، پھر اس کو ڈاکٹر کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سینے میں ایک دفعہ تکلیف ہوئی،
کچھ سینے میں تکلیف محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میرے سینے میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اجوا کھجور کا استعمال کرو۔ اب جب انہوں نے اجوا کھجور کھانی شروع کر دی، کچھ دن کے بعد وہ درد ختم ہو گیا۔ اور آج یہ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو بھی صحت دے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ والد صاحب کے ساتھ آج اور کئی مریض ہیں دل کے، کئی آپ میں سے یہاں بیٹھے بھی ہوں گے۔ آج وہ اجوا کھجور کے اس گٹھلی کا پیسٹ بنا کے لوگ استعمال کر رہے ہیں دل کی بیماریوں کے لیے۔ سائنسدان تو آج بتا رہے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتا کے گئے ہیں اس صحابی رسول کو کہ اجوا کھجور کا استعمال کرو۔ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، انہوں نے جب کسی دل کے مریض کو یہ اجوا کے کھجور کی گولیاں بنا کر دیں تو اس ڈاکٹر کو کہا کہ آپ یہ اپنے مریضوں کو اگر دیں، تو وہ ڈاکٹر نے حضرت کو واپس فون کر کے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس اگر یہ جو نسخہ آپ نے ہمیں دیا ہے، جو دوائی دی ہے، آپ اس کو رجسٹر کروا لیں۔ اگر آپ اس کو رجسٹر کروا لیں تو دنیا میں آپ لاکھوں کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں، کہ اس کا استعمال اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کتنی دنیا اجوا کے کھجور کے اور اس کے پیسٹ کا استعمال کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن ہمارے حضرت جی نے کہا کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آج آپ کے ڈاکٹر اس کو مان رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے اس کو۔ میرے پاس تو وقت نہیں، میں آپ کو کون کون سی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتاؤں کہ جس کو آج ڈاکٹر ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں، سائنسدان ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن کن پھل کا استعمال کرتے تھے، کس تیل کا آج ہر چیز کے اندر فائدہ ہے اور پوری دنیا آج اس کا استعمال کر رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ہمارا نوجوان ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، ہم پڑھنے لکھنے کا ہمارا جو ہے رجحان نہیں ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم اس کی طرف، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نا کہ دنیا مجھے دیکھے گی کہ یہ کیا ان چیزوں کے پیچھے لگ گیا ہے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں کہ یہ زیتون کے تیل کا استعمال کرنا، یہ سرکے کا استعمال کرنا، یہ انجیر کا استعمال کرنا، یہ فلاں چیز کا استعمال کرنا، یہ پتہ نہیں، بس میڈیکل دنیا ہے، نیا دور ہے، دوائیوں کو استعمال کرو، فلاں چیز کو استعمال کرو، اگر کوئی لوگ شرم کے مارے نہیں اس کو استعمال کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا کر چلے گئے اس کا۔ میں نے جیسے کہا نا، آپ کی دنیا کا فائدہ، آپ کی آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کی دنیا کا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہی ہے۔ چنانچہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، موضوع میرا یہ نہیں تھا، لیکن بات صرف یہ کرنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے، کہ میں صحیح معنوں میں عاشق رسول بنوں، کہ میں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے نبی نے تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لیکن میری نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لیکن میں ہوں عاشق رسول۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کہنا تو ٹھیک، لیکن یہ کہو کہ غلامی رسول میں مجھے اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک بھی قبول ہے۔ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ غلامی رسول میں مجھے جھوٹ بولنا بند کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ بولنا بند کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نمازیں 5 وقت کی مجھے قبول ہیں کہ نہیں؟ زور سے کہہ دیں، ہیں کہ نہیں؟ غلامی رسول میں ماں باپ کا احترام کرنا بھی مجھے قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے بڑوں کی بات ماننا بھی مجھے قبول ہے۔ موت
کہہ دی موت قبول ہے. پہلے زندگی تو اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم بنائیں. باقی چھوڑ دیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے کوئی فلاسفر ہے, کوئی ادیب ہے, کچھ بھی ہے. آئیسک نیوٹن نام سنا ہوگا, اگر آپ حضرات کبھی فزکس سے جن کا تعلق ہوگا. دنیا کو عظیم فارمولا بتا کے گیا کہ جس طرح ہم اپنے پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں, آج سائنسدان آئیسک نیوٹن کی ایسے عزت کرتے ہیں. لیکن وہ ایک دن ہے جو لوگ اس کو مانتے ہیں, اس کے مرنے والے دن کچھ موم بتیاں جلا لیتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا دیکھی بس ایک دن کر لیا, ایک ہفتہ کر لیا, ایک مہینہ کر لیا, باقی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہی نہیں. آئنسٹائن گزرا ہے, وہ دنیا کو کیا کیا دے کے گیا کہ آج اس کی تھیوری لے کے پوری دنیا چلتی ہے. لیکن صاحب کہنے والے پھر یہ کہہ گئے کہ اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کیا, یہ دنیا سے چلا گیا. اگر دنیا میں چند سال اور رہ جاتا تو دنیا کو پتہ نہیں کون کون سی تھیوری دے کے جاتا. شیکسپیئر جس کو ہم کہتے ہیں, دنیا کی بڑی بڑی کتابیں, ہر عنوان پہ اس نے ایک کتاب شاید لکھی ہو, لیکن پھر بھی صاحب لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کیا, اور اگر اس کی زندگی ہوتی تو شاید یہ اور کام کر جاتا. ازبکستان میں ہم نے دیکھا امیر تیمور لنگ جس کو کہا جاتا ہے, اس کے مقبرے پہ, اس کے مرقد پر لکھا ہوا ہے کہ فاتح عالم, جس نے پوری دنیا کو فتح کیا, امیر تیمور لنگ. لیکن پھر بھی یہ کہا کہ اگر یہ چند سال اور رہ جاتا تو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا. ابو علی سینا ایک بہت بڑے مسلمانوں کے سائنٹسٹ گزرے ہیں, ان کا بھی میوزیم وہاں ہے. ان کے میوزیم کے اوپر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ میں دنیا کے کونے کونے کی ہر کونا میں نے دنیا کا چھان مارا, ہر چیز سے میں نے کوئی نہ کوئی فائدہ نکالا, دنیا کے ہر درخت کا کوئی فائدہ بتایا, ہر دنیا کی چیز سے, ذرات سے کیا ہوتا ہے, اس درخت سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, کون سی بیماری کا علاج اس کے اندر ہے. لیکن ایک چیز کی میں نہیں ڈھونڈ سکا, وہ کہ موت کا علاج. باقی دنیا کی ہر چیز کا علاج میں نے ڈھونڈا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ گئے گزرے, آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ صاحب میں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک تھیوری ان کی مان کے میں چلتا ہوں, اپنا کام یہ بڑا کر کے گئے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی اس کے طریقے کی طرح ہو کہ مجھے اپنی زندگی کا ہی کچھ پتہ نہ ہو. یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. صرف ایک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قابل نمونہ ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا اور بچھونا ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ اگر میں اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤں گا تو میں کامیاب بنوں گا. باقی دنیا کے عظیم لیڈر ہوں گے, اپنی جگہ پہ ہوں گے, لیکن میں نے جیسے کہا, آپ اس کو بٹھا کر آپ کو کہیں کہ اللہ کے کو حاضر ناظر جان کر قرآن پر ہاتھ رکھ کے تو کہے کہ تو اپنے عظیم لیڈر کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے, کیا تجھے موت بھی اپنے عظیم لیڈر کی طرح چاہیے؟ وہ کبھی بھی کہنے کو گوارا نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے صاحب میں ان سے محبت کرنے والا ہوں, میں ان کو ماننے والا ہوں, لیکن میں ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا, میں نہیں چاہتا کہ موت بھی مجھے اس کے ساتھ آئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے کہ میں چلوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مطابق چلوں, میں بیٹھوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے مطابق بیٹھوں. یہ جتنے بڑے بڑے دنیا کے عظیم لیڈر گزرے, ان کی چند باتوں پہ آپ شاید چل سکتے ہو, لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی زندگی ایسی ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے نبی بچوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے تھے، اگر آپ نے بچوں کے اندر بیان کرنا ہے تو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مل جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے بوڑھوں کے بارے میں، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم کیا وہ ہم میں سے ہے، جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزار کے گئے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی سفید داڑھی والے کی عزت کی گویا اس نے اللہ رب العزت کی عزت کی۔ آج تو دنیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو حقوق ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ ماں کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے۔ یہ تو پاگل دنیا ہے جو اس کو سمجھتی نہیں ہے، جو کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کا دشمن ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بتائے، تاجروں کے حقوق بتائے، آپ کے ماتحتوں کے، آپ کے مزدور جو ہیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق پوری دنیا کو بتا کے گئے۔ اس لیے تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زندگی ہمارے لیے نمونہ کیوں نہ ہو۔ باقی یہ عظیم لیڈر جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن زندگی کے ہر شعبے پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ آپ کو کسی اور کی نہیں مل سکتی۔ اب میں نے جو شروع میں بات کی کہ یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس میں سے کیا لے سکتے ہیں۔ جو لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے، جو اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے، جو اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے، جو نہیں بنانا چاہتا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر ابو جہل اور ابو لہب نہ بنا سکے۔ صرف ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لینا، 12 ربیع الاول کو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ حق نہیں ہے، یہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ بھئی یہ پوری بات لکھی نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ اگر پتہ کریں کیا لکھا ہے، پوری بات نہیں لکھی۔ صرف ایک دن اگر میں منا لوں، وہ ہمارا بیائی کا امی کا دیہانت ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ۔ آپ نے لکھا نہیں؟ محمد علی فرما ہے آپ کا نام سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بھائی اس بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دن کے لیے ہم کہہ دیں، پھر ہم میں اور غیر مسلموں میں تو کوئی فرق نہیں رہا کہ ایک دن کے لیے وہ موم بتی جلا لیتے ہیں، باقی سارا سال وہ اس بندے کو یاد نہیں کرتے۔ ہم بھی ایک دن منا لیں، ایک ہفتہ منا لیں، ایک مہینہ منا لیں، باقی زندگی ہم جو ہے نہ میری نمازوں کا کوئی اہتمام ہے، نہ میرے نماز روزے کا کوئی اہتمام ہے، نہ میرے اٹھنے بیٹھنے کا کوئی اہتمام ہے، نہ میرا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کا کوئی اہتمام ہے، اور میں 12 ربیع الاول کو صرف جو ہے وہ یا ایک مہینے کے لیے صرف جو ہے میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ دوں، یہ نہیں عشق رسول بھائی۔ کہ محبت ہو پھر صحابہ کی طرح ہو، کہ جو کام نبی نے کیا اس میں نبی کو دیکھ کر ہم کریں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کو چومتے ہیں، ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک وقت کو یاد کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ پوری زندگی آپ کے لیے جو ہے یہ آب زر سے لکھنے کے معافی ہے۔ اس کو آپ سونے کے پانی سے بھی لکھیں، پھر بھی آپ کو بات اگر سمجھ نہ آئے تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کو چوما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حجر اسود، تجھے چومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں، ورنہ تو ایک پتھر ہے، تو کیا نفع اور نقصان دے گا۔ تو پھر سنت ہو بھی پھر ایسی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہم چلیں، جو کام نبی نے کیا وہ ہم کریں، جو کام نبی نے نہیں کیا اس کو ہم نہیں کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعلیمات کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برسی، زمین 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین ہوتی ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے، جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس سے پھر پھول پودے پیدا ہوتے ہیں۔
یہ ایک قسم کی زمین ہے۔ دوسری قسم کی زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو سخت قسم کی ہوتی ہے، وہ پانی کو اپنے اندر قبول تو نہیں کرتی، پانی اوپر جمع ہو جاتا ہے جس سے جانور و انسان کچھ فائدہ لے لیتے ہیں، اس پانی کو پی لیتے ہیں۔ اور ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو بالکل بنجر ہوتی ہے، جو نہ پھل پودے پیدا کر سکتی ہے، نہ جب پانی کو اپنے اوپر جمع کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال دے کے سمجھایا کہ یہی مثال لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگی بنائی، اپنی زندگی کی فکر کی اور اپنی آخرت کی فکر کی، ان کی مثال پہلے والے مثال کی طرح ہے کہ اپنی زندگی تو کم سے کم بنا گئے، اور دوسری زمین کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو میری تعلیمات پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے، دعوت و تبلیغ والا کام کرتا ہے، اس نے خود بھی میری بات کا فائدہ لیا اور اس نے لوگوں تک جو بات پہنچائی اس نے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اور تیسری زمین کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو میری تعلیمات کو سنتا ہے، وہ ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، نہ خود بھی اس کا فائدہ لیتا ہے نہ دوسروں کو اس کا فائدہ دیتا ہے، وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، اپنی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ چھوٹی سی سنت ہے، اب یہاں سے نکلیں گے تو دو سنتوں کا مجموعہ آپ اکٹھا کر لیں، آپ کو اس دنیا کا فائدہ بھی، آپ کی آخرت کا فائدہ بھی۔ اب آپ کو پتہ ہے سنت، مسجد میں آ رہے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے، اس سنت پہ تو ہم عمل کر سکتے ہیں نا بھائی۔ اب نکلو گے، آپ کو پتہ ہے جوتا پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت سنت طریقہ کیا ہے۔ آپ نے اگر جاتے وقت ابھی جوتا جو پہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پہنا، آپ مسجد سے نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نکلے، دعا پڑھ کر نکلے، آپ تین سنتوں کو آپ نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اور ہو سکتا ہے آپ کی اسی وجہ سے مغفرت ہو جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کام آنے والی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی کام آنے والا ہے، باقی دنیا کے طریقے سارے ایک طرف ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن جس ذات کی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو میں باقی لیڈروں کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کرتا چلوں؟ نہیں میرے دوستو، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر روز کے لیے ہے، ہر روز کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں، اگر میلاد منانا ہے تو آپ کی پوری زندگی جو ہے آپ نے ہر روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا میلاد منانا ہے۔ ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ، پوری زندگی ہے۔ میں ایک دن کے لیے مناتا ہوں، ایک دن کے لیے نہ میری نماز کا کوئی اہتمام ہے، میں ایک دن کے لیے جو مناتا ہوں، بعض اوقات میری نیت کا پتہ نہیں کہ میری نیت کیا ہے، میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں دیکھتا کہ میرے بعض کام کرنے سے میرے پڑوسی کو کیا نقصان ہوگا، میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، میری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ان کو کیا نقصان ہوگا، میری نیت کچھ اور ہو تو مجھے ثواب کس چیز کا ملے گا؟ کہ ایک دن ہوا، ایک دن منا لیا، ایک دن لائٹیں لگ گئیں، ایک دن جھنڈیاں لگ گئیں، جیسے ہی 12 ربیع الاول ختم ہوا وہ جھنڈیاں بھی نالیوں میں ملنے لگ گئیں، طریقہ میرا سارا جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرح ہو گیا۔ اور پھر جو بندہ آپ کو سمجھانے والا ہو، آپ کہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے محبوب نے تو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں رات کو اگر 2-3 بجے تک جو ہے نعتیں پڑھتا رہوں اور محفل میلاد مناتا رہوں، لیکن میں فجر کے وقت اٹھا ہی نہیں، تو میں کیسا عاشق رسول ہوں؟ میری ظہر کی نماز چلی گئی، میری عصر کی نماز چلی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی شیراز کے کسی رشتہ دار کا انگلینڈ میں غالباً انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو ساتھی بیمار ہیں
ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ بھائی نے ابھی جو ہے محمد علی نام بتایا ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔